گزار ہیں خدا کی ذات کے جس نے ہمیں یہ دن دیے ہیں کہ ہم اس کے کلام میں سے روح القدس کے تعلق سے تھوڑا غور کر سکیں، سمجھ سکیں۔ پہلے تو آپ اپنا جو فوکس ہے، جو دھیان ہے، اس کو تھوڑا ٹھیک کریں۔ بے شک یہ عبادات جو ہیں یہ روح القدس کے نزول کے تعلق سے عید پینتیکوست کے ریفرنس میں رکھی گئی ہیں اور ہم ان کو کر رہے ہیں۔ اس میں یقیناً روح القدس کی قدرت کے تعلق سے، قوت کے تعلق سے، روح القدس کے بہت سارے اور باتوں کے تعلق سے جو آسپیکٹس اس کی لائف کے ہمارے لیے زمین پر رکھے گئے ہیں، بات ہوتی رہے گی، لیکن یہ مین فوکس نہیں ہے چیزوں کا۔ مین فوکس یہ ہے کہ ہمیں روح القدس کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے۔ ہمیں روح القدس کے ساتھ نہ صرف ریلیشن شپ بنانا ہے بلکہ ڈیپ اور انٹیمیٹ ریلیشن شپ بنانا ہے، یعنی گہرا اور ایک ایسا تعلق جس میں مکمل طور پر آزادی ہو۔ صحیح ریلیشن شپ دو انسانوں کے درمیان وہ ہوتا ہے جہاں کسی چیز کا پردہ نہیں ہوتا، جہاں ہر چیز کرنا آسان ہے، چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی، باتیں شیئر کی جاتی ہیں، زندگی شیئر کی جاتی ہے۔ تو جو روح القدس ہے خدا کا، یہ دور روح القدس کا دور ہے، اور خدا یسوع مسیح نے روح القدس کو بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں اور گہرا اور عمیق ریلیشن شپ بنائیں۔ ایسا ریلیشن شپ جس میں کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہ ہو، پردہ نہ ہو، بلکہ ہم آزادی سے اپنی زندگی اس کے ہاتھوں میں دے کر اعتماد کر سکیں کہ جو روح القدس کے وسیلے ہماری زندگیوں میں کیا جائے گا وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہماری بہتری کے لیے ہے، ہماری ترقی کے لیے ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ روح القدس کے وسیلے ہمیں وہاں تک لے کر جائے جہاں اس نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا۔ تو آپ نے اپنا فوکس ٹھیک رکھنا ہے، ٹیچنگ کے لیے بھی جب ٹیچنگ ریسیو کرتے ہیں، اور پریئر کے لیے بھی جب دعا کی جاتی ہے، کیونکہ بہت دفعہ ہماری دعائیں اس لیے کارآمد نہیں ہوتی کہ وہ اصل مقصد سے ہٹ کے کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اس سارے سیشن کے دوران اور ان سارے سیشنز کے دوران آپ نے جب دعائیں کرنی ہے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ ان دعاؤں کا بیسک پرپس یہ ہے کہ روح القدس کے ساتھ گہرے تعلقات بنانے ہیں ہم سب نے، اور یہ دن اس کانٹیکسٹ میں ہیں اور اسی میں ہم نے آگے چلنا ہے۔ اسی میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ روح القدس کی قدرت کیسے کام کرتی ہے، روح القدس کی نعمتیں کس طور پر آپریٹ ہوتی ہیں، روح القدس کی معمولی سے معمولی کا کیا تعلق ہے، معمولی پر معمولی کا کیا تعلق ہے، روح القدس کو بجھانے سے کیا ہوتا ہے، روح القدس کو نراش کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہمیں اسی دنوں میں ٹیچنگ کے دوران پتہ چل جائیں گی۔ تو کل ہم نے 3 باتوں پر روح القدس کے تعلق سے بیسیکلی 7 باتوں پر غور کیا تھا، لیکن 3 باتیں جو تھی مین روح القدس کے تعلق سے اور 3 اس کے کاموں کے تعلق سے، 4 باتیں اس کے کاموں کے تعلق سے تھی، جو کام روح القدس کے وسیلے کیے جا رہے ہیں زمین پر۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ روح القدس ایک شخصیت ہے، اور ایک شخصیت دوسری شخصیت سے تعلق بنا سکتی ہے، لیکن شخصیات کے تعلق بنانے کے لیے شخصیات کو ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، فیلوشپ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات پر ہم نے غور کیا تھا کہ روح القدس ان زندگیوں کے لیے نام کے طور پر دیا جاتا ہے جو اپنی زندگی مسیح کے کفارہ کی بدولت توبہ کر کے خدا باپ کے ہاتھوں میں دے دیتی ہیں۔ جو زندگیاں خدا باپ کے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں، توبہ کر لیتی ہیں، ان کے وسیلے سے انہیں روح القدس نام میں مل جاتا ہے۔ تیسری بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ روح القدس کا ظہور ہر شخص کے اندر فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ جو ظہور ہے یہ اس کی مینیفیسٹیشن جو آپ کے اندر سے ہوگی جب روح القدس آپ کے ساتھ تعلقات میں ہوگا، روح القدس آپ کے اندر ہوگا۔ جیسے یسوع نے کہا کہ جب روح القدس آئے گا تو وہ دنیا حاصل نہیں کر سکتے، اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے دنیا سے حاصل نہیں کر سکتے، لیکن شاگرد یعنی جو یسوع کو قبول کیے ہوئے ہیں، جو ایماندار ہیں وہ اسے قبول کر سکتے ہیں، وہ اسے لے سکتے ہیں، اور جب روح القدس آئے گا تو وہ ان کے اندر ہوگا، اور جب اندر ہوگا تو پھر وہ مینیفیسٹ کرے گا۔ اس کا فائدہ پہلے اس شخصیت کو ہوتا ہے، پھر اس کے گھرانے کو ہوتا ہے، پھر اس کی لوکل کلیسیا کو ہوتا ہے، پھر پوری باڈی آف کرائسٹ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔
اگر ہم نے یہ غور کیا تھا کہ کون سے 4 کام مین ہیں، باقی روح القدس کے کام تو روح القدس لامحدود ہے، روح القدس خدا ہے، اس کے کام لا محدود کام ہے مجھے وہ زمین پر انجام دے رہا ہے، لیکن ان میں سے 4 مین باتیں ہماری اسٹڈی کے لیے کافی ہیں خواتین اور حضرات کو مسیح تک لے آنے کے لیے۔ پہلا کام یہ ہے کہ جنہوں نے جو زمین پر انسان ہے، جب یسوع مسیح نے کفارہ دے دیا تو روح القدس سب زندگیوں کے اندر کام کر رہا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے ساری زندگیاں یسوع کو قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ اور دوسرا کام یہ کہ جو نجات حاصل کر لیتے ہیں انہیں پھر اس انجیل کی بشارت کو آگے لے جانے کے لیے، آسمان کی بادشاہی کو پھیلانے کے لیے روح القدس کی قدرت سے بھرا جاتا ہے تاکہ اس قوت کی مینیفیسٹیشن سے پھر انجیل آگے پھیل سکے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ ہم سب جو خدا کی گھرانے میں اس کی بادشاہی میں شامل ہو جاتے ہیں روح القدس پر مکمل انحصار کرنا سیکھ جائیں، کیونکہ اگر ہم مکمل انحصار کرنا سیکھ جائیں گے تو یہ کامیاب ریلیشن شپ ہوتا ہے، یہ گہرا ریلیشن شپ ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنی زندگی کا ٹوٹل چارج کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے کر بے فکر ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں، جس شخصیت کے ہاتھ میں میں نے اپنی زندگی کا مکمل چارج دے دیا ہے وہ کبھی مجھے نا امید نہیں کرے گا، وہ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا، وہ کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ میری فکر کرے گا، میری بہتری چاہے گا اور مجھے وہاں تک لے کر جائے گا جہاں تک مجھے دنیا میں اور آخرت میں پہنچنا ہے۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ جو خدا کا روح القدس ہے وہ ہمیں مسیح کی شبیہ پر ڈھال رہا ہے، یعنی جیسی یسوع مسیح کی شبیہ ہے، صورت ہے، ویسا ہمیں بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یسوع مسیح وہ واحد شخصیت ہے اس دنیا کے اندر جس نے خدا باپ کی کامل مرضی کو پورا کیا ہے۔ اور جو بھی ایماندار ہے، آپ چاہے کہیں کہ میں چھوٹا ایماندار ہوں، کوئی بڑا ایماندار ہے، ایماندار ہوتے ہیں، اور سب ایمانداروں کو خدا اسی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ وہ میرے بیٹے کی صورت اور شبیہ پر ڈھل جائیں، یعنی ویسے ہی 100% فرمانبردار، ویسے ہی 100% میری مرضی کو پورا کرنے والے، ویسے ہی میری ہر ایک بات پر لبیک کہنے والے ہو جائیں، اور ان کے وسیلے سے پھر زندگی اور انجیل اور برکت دنیا کے اندر پھیلتی چلی جائے۔ تو آج تھوڑی سی باتوں پر ہم غور کریں گے کہ ان کاموں کو پورا کرنے کے لیے روح کو جب دنیا میں خدا نے بھیجا تو کچھ اور چیزیں بھی ساتھ اٹھایا جائے جن کو ہم کلام میں پڑھتے تو ہیں لیکن شاید اس طرح سے غور نہیں کرتے، ساری تو کور کرنا مشکل ہے لیکن جتنی ہم کر سکیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے ان 4 پوائنٹ کے تعلق سے، پہلی بات یہ ہے جو خدا نے روح القدس کو بھیجا ہے اور روح القدس ہماری زندگیوں کے ساتھ ہے۔ روح القدس کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ اگر روح القدس ہمارے ساتھ ہمیشہ، یعنی جب تک میری زندگی ہے زمین پر نہیں رہے گا اور جب تک دنیا چل رہی ہے روح القدس ساتھ نہیں رہیں گے تو تب تک زندگیوں کے اندر یہ ساری باتیں ہونا مشکل ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اور یسوع نے خود فرمایا تھا یوحنا کی انجیل کے 14 باب کی 16ویں آیت میں، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک، ہمیشہ، کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ ابد یعنی ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے۔ تو روح کو کس لیے بھیجا گیا کہ ہمارا مددگار ہو اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ دنیا کے اندر اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ روح القدس کی ذمہ داری ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا یہ دور روح القدس کا دور ہے، اور کلیسیا اور ایمانداروں کے لیے جو کچھ اس دنیا کے اندر ہوتا ہے روح القدس کی ذمہ داری ہے۔ تو روح القدس اگر ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہے تو ہم وہ سب کچھ نہیں کر سکیں گے جو خدا ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے ہمیں خدا تک رسائی دینے کے لیے، جیسے یسوع مسیح کو قبول کر کے ہم خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں آئے ہیں اور ہم خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں کیونکہ مسیح نے ہمارا کفارہ دے دیا اور ہم اس کے گھرانے میں شامل ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ جیسے عبرانیوں کے خاتے میں لکھا ہے کہ آؤ
دلیری کے ساتھ خدا باپ کے تخت کے پاس چلیں، تبرے کے خون کے نیچے ہوتے ہوئے اس کے تخت تک جو رسائی ہماری ہو جاتی ہے وہ روح القدس کے ذریعے ہوتی ہے۔ خدا کا روح ہمیں خدا کی حضوری میں لے جاتا ہے۔ افسیوں کے خط کے دوسرے باب کی 18ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، خدا کے بندہ پالوس کو یہ بھید ملا اور اس نے افسس کی کلیسیا کو لکھا ہے، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ افسیوں 2 باب اور اس کی 18ویں آیت۔ ایک ایک حوالہ کوڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ حوالہ ان باتوں کے تعلق سے ایک ایک ہے۔ ایک ایک کوڈ کرنے کا تعلق یہ ہے کہ باقی آپ خود سرچ کریں، اپنے لیے خود ڈھونڈیں، جب کلام پڑھتے ہیں دیکھیں کہ کون سے حوالے ان باتوں سے میچ ہوتے ہیں، ایک ٹیچنگ تیار کریں۔ تیسری بات یہ ہے، روح القدس اس دنیا میں کام کرتے ہوئے ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے، اور جب ہم گر جاتے ہیں تو ہمیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ ہمیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرنے کے لیے خدا نے روح القدس کو بھیجا ہے۔ رومیوں کی کلیسیا کو جب پولس نے خط لکھا تو 8ویں باب کی 11ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ اب یہ یاد رکھنا کہ یہ والا اس دنیا میں رہتے ہوئے اور ابدیت میں دوبارہ اٹھائے جانے دونوں سے تعلق رکھتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب ہم نے یسوع کو قبول کیا ہے تو ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے باوجود ہمیں اس بات پر ڈاؤٹ رہتا ہے، شک رہتا ہے اپنی ساری زندگی، اور یہ شک اگر ہم اس کا اس طرح بول کے جیسے میں بول رہا ہوں اظہار نہیں بھی کرتے تو ہماری باتیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا اس بات کے لیے کافی ہے، گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہمیں شک ہے اپنے خدا کے بیٹے ہونے پر یا خدا کی بیٹی ہونے پر یا اس ریلیشن شپ پر ہمیں شک ہے۔ اس لیے خدا نے اپنے روح کو اس کو بھیجا کہ وہ ہمارے بیٹے ہونے کی گواہی دے، ہمیں یقین دلائے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں۔ رومیو 8 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے کوئی ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ جب روح کو ہمارے اندر جنبش نہ کرے، ہمیں اس بات کے لیے نہ ابھارے تو بڑا مشکل ہے خدا کو باپ کہہ کر پکارنا، اور اگر ہم خدا کو باپ کہہ کر نہیں پکار سکتے تو ہم بہت کچھ حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ اسی بات کی 8ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو۔ جسمانی نہیں بلکہ شرط یہ ہے کہ شرط کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اگر خدا کا روح کسی میں بسا ہوا ہے تو وہ روحانی ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں، جس میں مسیح کا روح نہیں وہ مسیح کا، وہ خدا کا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی لکھا ہے اسی والے میں آگے رومیوں کے خط نہیں ہے، آیت 14 ہے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی اس کے بیٹے ہیں، باقی نہیں ہے۔ اس کے 5ویں بات یہ ہے خدا کے ہم پر اختیار کا نشان روح القدس ہے، یعنی ہم خدا کے ہیں، ہم اس کی پراپرٹی ہیں، ہم اس کے اختیار میں ہیں، وہ ہمارا باپ ہے لیکن ہم اس کی پراپرٹی اس نے یسوع کے خون سے ہمیں خریدا ہے۔ تو اس کی کوئی سینٹیکیشن ہے تو صرف خدا کا روح ہے جو ہم میں بسا ہوا ہے۔ اگر خدا کا روح ہمیں نہیں تو پھر ہم اس کے بھی نہیں۔ چھٹی بات، خدا کا روح
ہمیں اس لیے دیا گیا کہ ہمیں تمام سچائی تک لے جائے، ساری سچائی ہم پر ظاہر کرے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو 3.5 سال میں بہت کچھ سکھایا، لیکن پھر یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ فرمایا یوحنا کے انجیل کے 16ویں باب کی 13ویں آیت میں، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اگر آپ پورا سچ جاننا چاہتے ہیں خدا کے تعلق سے، اگر آپ پورا سچ جاننا چاہتے ہیں قرآن یسوع مسیح کے تعلق سے، اگر آپ پورا سچ ایون روح القدس کے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ پورا سچ اپنی ذات کے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ پورا سچ جاننا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے، یہ برائی اتنی کیوں ہے، یہ بے دینی کیوں بڑھ رہی ہے، اور کسی بھی طرح سے سچائی کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو روح القدس کے بغیر یہ سچائی آپ نہیں جان سکتے۔ روح القدس کے بغیر سچائی نہیں جانی جا سکتی، کیونکہ جتنے لوگ آپ خدا کے روح القدس کے سچائی کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو روح القدس کے ساتھ ریلیشن شپ بہت ضروری ہے۔ 7ویں بات، ہمیں سکھانے کے لیے خدا نے روح القدس کو بھیجا۔ ہمیں سکھانے کے لیے۔ اب مشکل یہ ہے کہ روح القدس تو موجود ہے، استاد تو موجود ہے، ہم نے توبہ بھی کر لی ہے، یسوع کو قبول بھی کر لیا ہے، خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی آ گئے ہیں، ہمارے اندر خواہش بھی ہے سچ جاننے کی، ہمارے اندر خواہش بھی ہے روح القدس کو لینے کی، لیکن سیکھنے کی خواہش یا تڑپ یا لگن نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیونکہ سیکھنے کے لیے انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ جیسے آج آپ آئے ہیں، گھر سے آنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کسی کے پاس پہنچنا پڑتا ہے، کسی ایسی جگہ ہونا ہوتا ہے جہاں خدا کے روح سے کلام کی باتیں سکھائی جا سکے، وہ بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے آج کل، یا پھر خدا کا روح نہیں ہمیں اپنی مہربانی سے کہیں لے جائے جہاں سے ہم خدا کے کلام کی سچائیاں سیکھ سکیں۔ تو سیکھنے کے لیے محنت درکار ہے، حاضر ہونا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے، گھر جا کے غور کرنا پڑتا ہے، خود بھی سرچ کرنی پڑتی ہے، ریسرچ کرنی پڑتی ہے، جو کلام کی باتیں سنتے ہیں ان پر میڈیٹیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ جان سکیں کہ خدا کا روح ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ تو سیکھنے کے معاملے میں تقریباً زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایماندار کی نعمت سے ہی نہیں، لیکن قرآن روح القدس کو بھیجا ہے کہ ہمیں سکھائے، یوحنا کے انجیل کے 14ویں باب کی 26ویں آیت میں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، سب باتیں سکھائے گا، ساری باتیں سکھانا چاہتا ہے، ساری سچائی تک لے جانا چاہتا ہے خدا ہمیں، لیکن ہم جانا نہیں چاہتے۔ اس میں ایک اور بہت بڑی مشکل یہ ہے اس وقت جب ہمیں تھوڑی سی سچائی پتہ چل جاتی ہے، تھوڑا سا ہم سیکھ جاتے ہیں تو پھر زیادہ ایمانداری یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بہت ہو گیا، بہت سیکھ لیا ہم نے، اب ہمیں سیکھنے کی نہیں سکھانے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی کل پرسوں بلکہ جو میٹنگ تھی واٹس ایپ گروپ والی، اس کے بعد اینڈ پہ جب بات ہو رہی تھی بھائی کے ساتھ ایک اور شخص وہاں پر تھے، کہ نہیں جی آپ تو بات ڈسکشن میں تھی تو میں نے کہا نہیں میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں، نہیں آپ تو استاد ہیں، میں کہا جی استادی ختم ہو جاتی جب سیکھنا ختم ہو جائے، جس دن سیکھنے کا عمل ختم ہو گیا اس دن استادی بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ روح القدس استاد ہے۔ اور میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ اگر ہمیں خدا کسی کو برکت دے کر کسی کام کے لیے چنتا ہے
چاہے خرچے استاد ہونے کے لیے، پاسٹر ہونے کے لیے، خدمت گزار ہونے کے لیے، ایلڈر ہونے کے لیے، ڈیکن ہونے کے لیے، یوتھ ورکر ہونے کے لیے، ورشپ کرنے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اس کا فضل ہے۔ اس نے آپ پر فضل کیا، آپ کے اندر اس نے ایسی لیاقت ڈالی ہے، بے شک حامی آپ نے بھری، یس آپ نے کیا، خواہش آپ نے کی، لیکن فضل اس کا ہی ہے پھر بھی، کیونکہ یہ جو حامی بھری جاتی ہے، یس کیا جاتا ہے، جب آپ زیادہ غور کریں گے، آگے بڑھ جائیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بھی اس کا فضل ہو رہا تھا، اسی لیے تو میں یہ کر پایا۔ تو جب اس کا فضل ہے، جب اس کی مہربانی ہے، تو پھر جو انسان جس کے اندر سے روح کو سپریٹ ہوتا ہے یا کام کرتا ہے، اس کا صرف ایک کام ہے کہ وہ سدا شکر گزار رہے اس کا، ہمیشہ یہ بات جانے کہ میں روح القدس کے بغیر کچھ نہیں۔ اگر روح القدس آج بولنا بند کر دے تو چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی مشکل ایمانداروں کے اندر یہ ہے کہ جب تھوڑا تھوڑا ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے، سیکھنے لگتے ہیں، تو پھر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ بہت سیکھ لیا ہے، اور پھر جہاں پر ہوتے ہیں اسی کے گرد ہی باقی زندگی گھومتے رہتے ہیں، لیکن خدا کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ خدا کا پروگرام سیدھا سیدھا مسیح جیسا بنانے کا، ویسی حکمت، ویسی بنائی، ویسی سمجھ، ویسی سب ویسا ہی خدا ہر ایماندار کو ویسا ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے، اور یہ سوال نہیں ہے، سیکھنے والا ہونا چاہیے۔ روح القدس پہ یہ بندش نہیں ہے کہ وہ کس کے وسیلے بولے گا، آپ کو سیکھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، وہ بھی تھوڑی دیر بعد آپ میں سے بھی کسی کے وسیلے بول سکتا ہے۔ اور ہماری جب یہاں پر دعا کی میٹنگ ہو جائے تو عموماً سبھی کچھ نہ کچھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو خدا نے دیتا ہے، آگے کون کتنا سیکھتا ہے یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور دو دفعہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خدا چیزوں سے، حالات سے، بچوں سے اور بہت سارے ذرائع سے بات کر رہا ہوتا ہے، خدا کا روح میں سکھا رہا ہوتا ہے۔ سیکھنے والا ہونا ضروری ہے، اس لیے اگر بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو سیکھنے والا بنے۔ دوسری بات، ہمیں یاد دلانے کے لیے، ہم انسان ہے نا، ہم بھول بڑی جلدی جاتے ہیں، ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، ہم اس کی قدرت کو بھول جاتے ہیں، ہم مسیح نجات دہندہ کو، اس کے کفارہ کو، اس کفارے کے اندر موجود قدرت کو، گناہوں کی معافی کو، بہت ساری چیزوں کو بہت جلدی ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا روح ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے، ہماری مدد کرتا رہتا ہے، ہمارے اندر بہت ساری باتیں کرتا رہتا ہے ہمارے ساتھ۔ وہ لہذا بات ہے کہ ہم سن رہے ہیں یا نہیں، لیکن خدا کا روح ضرور ہمارے ساتھ بول رہا ہوتا ہے۔ اور اسی یوحنا کے انجیل کے 4ویں باب کی 26ویں آیت میں اگلے حصے میں لکھا، جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ جو کچھ یسوع مسیح نے فرمایا، خدا نے کہا، روح کچھ ہمیں وہ ساری باتیں یاد دلانے کے لیے تیار ہے۔ پیچھے 9ویں بات تھی اور اب یہ 10ویں بات ہے، مسیح کی گواہی دینے کے لیے۔ ابھی آپ 10 نمبر لکھیں، باقی بعد میں ٹیلی کریں گے۔ مسیح کی گواہی دینے کے لیے 10ویں بات، مسیح کی گواہی دینے کے لیے۔ یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ اور آگے ہی حوالہ جب چلتا ہے تو آگے لکھا، تم بھی میرے گواہ ہو۔ یہ ابھی یہ آیت پوری ہو گئی ہے، لیکن 15ویں باب میں 26 آیت سے آگے پڑھیں گے، اور تم بھی میرے گواہ ہو۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ آپ کی گواہی بالکل افیکٹو نہیں ہوتی، میری گواہی افیکٹو نہیں ہوتی جب تک وہ روح کو اس کی قدرت سے نہ دی جائے۔ تو مسیح کی گواہی دینے کے لیے خدا نے اپنے روح کو اس کو بھیجا، کیونکہ ہمارے ذریعے سے گواہی
دی جاتی ہے، میرے ذریعے سے گواہی دی جاتی ہے، آپ کے ذریعے سے گواہی دی جاتی ہے، لیکن خدا کا روح القدس گواہی دیتا ہے۔ اور 11ویں بات، مسیح کو جلال دینے کے لیے۔ تو یہ ساری باتیں روح القدس کے تعلق سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے، آگے اور بھی جو آئیں گی باتیں، کہ ہمیں روح القدس کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے، رشتہ بنانا ہے، تعلق بنانا ہے گہرا والا، جہاں پر ہم بغیر کسی تردد کے اپنی زندگی روح القدس کے ہاتھ میں دے کے تو بے فکر ہو جائے، جو کچھ وہ کرے گا 100% ہمارے بھلے اور بہتری کے لیے ہوگا۔ ایسا گہرا رشتہ بنانا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ بھی بات، روح القدس سے زمین پر مسیح کو جلال دینے کے لیے بھیجے گئے۔ ہمارے ذریعے سے بھی جلال ملتا ہے، لیکن نہیں مل سکتا جب تک روح القدس ہمارے ذریعے سے کام نہ کرے۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب 16ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے۔ اور 12ویں بات، ہمیں خدا کی محبت سے بھرنے کے لیے قرآن روح القدس کو بھیجا ہے۔ یہ جو گاپے لاو آپ سیکھتے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، یہ ہماری زندگیوں کے اندر افیکٹو نہیں ہو سکتا جب تک روح القدس ہماری زندگیوں کے اندر کام نہ کرے۔ رومیو کی خط کے 5ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ جب روح القدس ہمارے اندر ہے اس کی محبت بھی ہمارے اندر ہے، اور خدا کی محبت جو گاپے لاو ہے روح القدس کے بغیر وہ آپریٹ نہیں کر سکتا ہماری زندگیوں کے اندر، بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ وہ محبت ہے جو اپنے آپ کو قربان کر کے دوسروں کی بہتری چاہتی ہے، جو ہر شخص کو گناہ سے نکالنا چاہتی ہے، چاہے خود قربان ہونا پڑے، صلیب چڑھنا پڑے، دکھ اٹھانے پڑے، یہ ایسی محبت۔ اور 13ویں بات، ہمیں دعا اور شفاعت سکھانے کے لیے۔ ہمیں دعا کرنا نہیں آتی، ہمیں انٹرسیشن کرنا نہیں آتی، روح القدس کے وسیلے ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ رومیو کے خط کے 8ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اور جب خدا کا روح ہمارے ساتھ مل جاتا ہے تو ہمیں دعا کرنا آ جاتا ہے، ہمیں دوسروں کے لیے انٹرسیشن کرنا آ جاتا ہے، کیونکہ دعا ہم کرتے ہیں اور انٹرسیشن میں دوسرے کی جگہ کھڑے ہونا ہوتا ہے، اور انٹرسیشن کی کوئی منسٹری نہیں ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ دعا کی خدمت ہوتی ہے، دعا کا ایک حصہ انٹرسیشن یا شفاعت کرنا ہے، یعنی کہ ایک ایسی دعا جہاں شخص دوسرے شخص کی جگہ پر کھڑا ہو کر اس کا دکھ اسی طرح محسوس کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور جب یسوع مسیح ایسی دعا کرتے تھے تو تب لکھا ہے، بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ ترس سے بھر گیا۔ جب یسوع مسیح کو آپ ایسی دعا کرتے ہوئے اناجیل کے اندر دیکھیں گے، اس سے پہلے آپ کو یہ بیان ملتا ہے کہ یسوع مسیح ترس سے بھر گیا، ترس آ گیا اس کو، اور وہ اس شخص کی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور اس نے خدا سے منت کی کہ اس کی یہ بیماری جاتی رہے، اس کی یہ کمزوری جاتی رہے،
اور وہ 100% پھر رزلٹ آتا ہے، اور بغیر روح اس کے انٹرسیشن نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کہیں کہ تو روح اس کو بتاتا ہے کس وقت کس جگہ کس کی جگہ پر کون کھڑا ہو سکتا ہے۔ بہرحال کھڑا پھر بھی ہونے کے لیے چوائس آپ کی ہے، روح اس کی آواز سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔